اگر ہم رنگا ناتھن کی بات کریں تو وہ کہتا تھا کہ لائبریری کیٹالگ ڈاکومنٹس کی لسٹ ہے جو کہ لائبریری کے کلیکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سی اے کٹر کی اگر ہم بات کریں تو سی اے کٹر نے بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا۔ اور سی اے کٹر کیا کہتا ہے، سی اے کٹر کے مطابق جو ہے جو کیٹالگ ہے وہ لسٹ آف بکس اس نے کہا جو کہ ایک ڈیفینیٹ پلان کے تحت ارینج کی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹ پلان کیا ہے کہ خاص جو ہیں وہ سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہوئے، خاص جو ہے پرٹیکولر رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو ارینج کیا جائے، تو اسے ہم لائبریری کیٹالگ کہتے ہیں۔ تو کیٹالگ جو ہے وہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں کتابوں سے متعلق معلومات مینشن ہوتی ہیں، جیسا کہ ادر مٹیریل کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اس فہرست میں کتابوں کے علاوہ دوسرا مواد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس میں نقشے بھی ہوتے ہیں، اس میں تصاویر بھی، اس میں ڈایاگرامز، فلم وغیرہ۔ یعنی میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ دو قسم کے لائبریری میں مٹیریل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پبلشڈ مٹیریل اور ایک ہوتا ہے ان پبلشڈ مٹیریل۔ تو پبلشڈ مٹیریل جو آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی بکس آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے جو جرنلز ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں آپ کے ڈفرینٹ جو اخبارات ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطبوعہ مواد میں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے میوٹ کر دیا تھا۔
اور کالمی ڈپارٹمنٹ سے تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے، تو میں کیٹلاگ کی بات کر رہا تھا کہ کیٹلاگ لسٹ آف بکس بھی ہیں. اس کے علاوہ کیٹلاگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس مٹیریل کی لسٹ کو ہم کیٹلاگ کا نام دے رہے ہیں وہ کسی لائبریری کے اندر موجود ہو، کیونکہ کتب اور دوسرا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کی فہرستیں یا اس کی لسٹیں تو جو پبلشرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، تو ایسی فہرستوں کو ہم کیٹلاگ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اس کی تعریف میں گروپ آف لائبریریز کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی جس سے ظاہر ہے کہ ایک سے زائد کتب خانوں کے مواد کی فہرست کو بھی کیٹلاگ کا نام دیا جا سکتا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ یونین کیٹلاگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کتابوں اور دوسری جو کتابی مواد ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی خاص ترتیب سے ہو، یعنی بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے. تو مختصر یہی ہے کہ اس فہرست کو کیٹلاگ کا نام دیں گے جس میں یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیٹلاگ نہیں کہیں گے. جی لبنہ جبین، آپ کی جو ہے وہ اٹینڈنس لگ گئی ہے، کیونکہ یہاں پر اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آن لائن ہے سارا سسٹم. اچھا یہ آپ لوگوں کا کون سا سمیسٹر ہے، یہ کچھ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا سمیسٹر کون سا یہ والا؟ اچھا جی فرسٹ سمیسٹر ہے. اور یہ آپ کی کون سی یعنی ہے، یعنی کتنی ورکشاپ ہے؟ ورکشاپ کتنی ہے؟ ورکشاپ بھی فرسٹ ہے کہ لاسٹ؟ اور کوئی لاسٹ ایئر ہے کوئی فرسٹ ایئر ہے؟ چلیے یعنی اس سے پہلے آپ نے ورکشاپ لی ہے نا؟ اگر آپ نے اس سے پہلے ورکشاپ لی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں آپ کو نا اٹینڈنس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ آن لائن آ جاتے ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ مارک ہو جاتی ہے سسٹم میں. تو سسٹم جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو آپ کی اٹینڈنس ہے وہ مارک ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، یعنی کنیکٹ رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے تو اس سے پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ سسٹم ہر چیز کو آپ کی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، تو لائبریری کیٹلاگ جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹلاگ کی اہمیت سے بالکل بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتب خانے اور کیٹلاگ جو ہے وہ ہمیشہ سے لازم و ملزوم رہے ہیں. تو اس کا جو وجود ہے وہ صدیوں پہلے سے یعنی قبل مسیح میں بھی پایا جاتا ہے. اس وقت جب لکھنے کا مواد بہت کم تھا، اس وقت دیواریں کیٹلاگ کا کام دیتی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ کیٹلاگ کی شکل و صورت میں تبدیلی آتی گئی اور آج یہ پڑھنے والے کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کر رہی ہیں. کیٹلاگ کتب خانے کی کلید کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اسی کے استعمال سے کتب خانے کا دروازہ کھل سکتا ہے. جس طرح ایک خزانے کو بند کیا ہوا ہو اور اس کی چابی موجود نہ ہو تو وہ خزانہ بیکار ہے. اسی طرح وہ لائبریریز جن کے اندر کیٹلاگنگ نہیں ہوتی یا نہیں کی گئی ہوتی، وہ لائبریریز بالکل اس لاک کی طرح ہے کہ آپ کو کہ یعنی لائبریری کے اندر مٹیریل تو پڑا ہے، ہزاروں کی کتاب میں کتابیں تو موجود ہیں، بہت سے نقشہ جات ہیں، میپس ہیں، ریفرنس بکس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کی کیٹلاگنگ جب نہیں کی گئی تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو لائبریری ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، کس قسم کا مٹیریل موجود ہے، کس قسم کی کتابیں موجود ہیں، کون سا کلیکشن ہے، کس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے.
تو یہ جو دیکھیں لائبریری سائنس کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائبریری سائنس کا جو علم ہے، اس کی جو وجود ہے، وہ اس کی چار فاؤنڈیشنز ہیں، بیسک فاؤنڈیشنز میں چار چیزیں ہیں اس کی. ایک کلاسیفیکیشن، دوسری کیٹالاگنگ، تیسری ہیومن ریسورس، اور جو چوتھی سب سے اہم ہے وہ ہے آئی سی ٹی، یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. یعنی ابھی یہ میں چیٹ کے اندر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے بات کی کہ اوپن ایکسیس، اوپن پبلک ایکسیس کیٹالوگ، اوپیک. اوپیک کیا ہے؟ اوپیک بیسکلی جیسے ہم پہلے، جب میں آپ کو کیٹلاگنگ کے فارمز بتاؤں گا، اس کی اشکال کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی کون کون سی صورتیں ہیں، پھر اس کے کیٹلاگ کارڈ جو ہیں، کارڈ یعنی کس کس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ترتیبیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں. اس میں پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا، جب اس کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں پھر اوپیک کا ذکر آئے گا کہ اوپیک کیا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں. تو موجودہ دور میں جبکہ کتابی اور غیر کتابی مٹیریل کا ایک سیلاب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے، ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے کہ ہر سیکنڈ میں آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. انٹرنیٹ پہ اتنا یعنی مٹیریل آ رہا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور کتب خانوں پر پہرے نہیں بٹھائے جا رہے، بلکہ کتب خانوں کا مقصد ہی عوام کی علمی اور تفریحی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو اس ضمن میں جو کیٹلاگ کی اہمیت ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. یعنی جیسے جیسے انفارمیشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے لائبریری کا مٹیریل بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے لٹریچر میں ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے کیٹلاگ کی اہمیت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو کیٹلاگ جو ہے وہ یوزرز کو سہولیات فراہم کرتا ہے جنہیں لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے. مثلاً اگر کوئی یوزر کسی ایک آتھر کی پبلیکیشنز کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے علامہ محمد اقبال کی جتنی بھی تصانیف ہیں اس کے بارے میں مجھے پتا ہو، تو میں کیا کروں گا؟ میں کیٹلاگ کو ایکسپلور کروں گا، اور کیٹلاگ کی مدد سے فوراً مجھے علم ہو جائے گا کہ اس لائبریری میں علامہ محمد اقبال پر کون کون سی کتاب یا ان کی لکھی گئی یا ان کے اوپر لکھی گئی کون کون سی کتاب اس لائبریری کے اندر موجود ہے. یا اگر میں کسی مخصوص ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اٹامک انرجی پر کتنا مٹیریل پبلش ہو چکا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انگلش لٹریچر پر کون سی لیٹسٹ جو ہیں ٹرینڈز آ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجیز پر کون کون سے رجحانات دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو اگر میں کسی خاص ٹاپک کے بارے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو تب بھی مجھے کیٹلاگ کی مدد سے ہی فی الفور معلوم ہو جائے گا کہ اس ٹاپک پر کتنی کتب جو ہیں وہ لائبریری میں موجود ہیں. اور محض جو کیٹلاگ ہیں ان کتاب کا طلب نمبر نوٹ کر کے کتب تک رسائی جو ہے وہ دیتے ہیں. ادروائز ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ لائبریری کے مٹیریل کو ایکسیس کر سکیں، یہ دیکھ سکیں کہ لائبریری کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. جی میری آواز آپ لوگوں کو صاف آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کو کہیں سمجھ نہ لگے تو مجھے بتا دیجیے گا. اچھا جی، یہ کس چیز کا میں کی بول رہا یہ سر؟ اور یار اتنے گروپ بنا دیتے ہو، اتنے اچھا میں نا آپ لوگوں کو اپنا نمبر جہاں پر دے دیتا ہوں، آپ نا مجھ سے انڈیویجولی وہ کر دیا کرو رابطہ جس نے کرنا نا. اصل میں گروپ جب بناتے ہو نا تو گروپ کو پھر
आगे रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी मैं रात को सोता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ ना तो मोबाइल भरा होता है, यानी इतनी तस्वीर और इतनी। अभी मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा था ना, तो इंफॉर्मेशन से ही देखें आप, अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट्सएप पर इतने मैसेजेस आते हैं कि उन्हें मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है। यानी एक ही ग्रुप में इतने मैसेजेस आते हैं कि ना वो मैनेजेबल होते हैं, और हम ये देख नहीं सकते कि किसने कब क्या कहा। या तो वो पूरी चैट बंदा पढ़े ना पीछे तक, तो पता लगेगा जी किसने कुछ कहा है, कुछ पूछा है। तो अगर आप इंडिविजुअल करेंगे, इंडिविजुअली मैसेज करेंगे, तो कम से कम मेरे सामने वो पॉपअप हो जाएगा कि इस बंदे ने या इस नंबर से जो है वो मैसेज आया है। तो इस वजह से ना ये ग्रुप जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पता नहीं कितने ग्रुप्स जो है अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं, मैं अक्सर लीव कर देता हूँ फिर ग्रुप को भी। अच्छा जी, तो रंगनाथन ने जैसा कि कुतुब खाने के 5 असूल जो बयान किए थे, अच्छा उन 5 असूलों में अगर हम बात करें कैटलॉग की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए, तो हर किताब को के लिए उसका यूज़र होना चाहिए, और हर यूज़र के लिए एक किताब होनी चाहिए, और जो यूज़र है उसका वक़्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका वक़्त जो है वो बचना चाहिए। तो कैटलॉग की अहमियत सिर्फ यूज़र्स के हवाले से नहीं होती, बल्कि लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है, वो लाइब्रेरी का स्टाफ भी उससे बेशुमार सहूलत जो है वो हासिल करता है। मसलन मिसाल के तौर पर नई किताबें मंगवाने के लिए आपको स्टॉक को चेक करना पड़ेगा। आप स्टॉक को किस तरह चेक करेंगे? आपकी लाइब्रेरी में 20,000 के करीब किताबें हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी लाइब्रेरी का स्टॉक जो है उसमें कौन से टॉपिक की किताबें पड़ी हैं? वो सारा इल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैटलॉग ही दे सकता है। तो कैटलॉग ही आपको बता सकता है कि फलां फलां किताब जो है लाइब्रेरी में मौजूद है। और जब अगर आपकी किताब गुम हो जाए तो तब भी उसी सूरत में भी आपको कैटलॉग ही बताता है कि आप जब अपनी एनुअल स्टॉक टेकिंग करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि लाइब्रेरी में कौन सी किताबें मौजूद नहीं हो, फिर आप अपने स्टॉक रजिस्टर से खारिज कर देते हैं। तो कैटलॉग में एक ऑथर की कुतब इकट्ठी तरतीब दी जाती है, लिहाजा अगर किसी ऑथर की किताबें देखनी हो तो उन तक आपकी एक्सेस जो है वो आसान हो जाती है, इजी टू एक्सेसिबल हो जाता है वो। कैटलॉग में सब्जेक्ट कार्ड भी बनाए जाते हैं, जिससे आपको फिल फॉर ये इल्म हो जाता है कि किस टॉपिक पर लाइब्रेरी में कितना मटेरियल मौजूद है। इसी तरह कैटलॉग से एक किताब का मुकम्मल तारुफ हो जाता है, यानी जब आप कार्ड कैटलॉग देखते हैं। और जी एक्सप्लेन। हाँ, कैटलॉग देखें, बेसिकली कैटलॉग का मैंने आपको मतलब बताया कि इसका मतलब है तरतीब से किसी चीज़ को रखना ना। तो कैटलॉग का लफ्जी मानी तो यही था। अब बात यह है कि इसको लिस्ट ऑफ बुक्स इसलिए कहा जाता है, मिसाल के तौर पर आप कैटलॉग, चले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ बुक्स। आप एक रंग वाली दुकान पे जाते हैं ना, आप रंग वाली दुकान पे जाएं तो उससे आप कहते हैं कि मुझे रंग चाहिए, वो आपको कहता है कौन सा रंग चाहिए। आप उसको समझाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आएगी। वो क्या करेगा, वो आपको अपना कैटलॉग करा देगा, रंगों का कैटलॉग। जो रंगों का कैटलॉग होगा ना उसमें रंग सारे लिखे होंगे, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी दिए होंगे, उनका ना नाम लिखा होगा, उनका शेड लिखा होगा, उनका नंबर लिखा होगा। अब आप उसको उस रंग वाली दुकान पे जो बंदा होगा, आप उसको बताएंगे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए। अब वो बंदा जो है वो इसी से आप उसको तशरीह दें कि जब आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो आप जब तक उसको बताएंगे नहीं कि आपको कौन सी किताब चाहिए, ज़ुबानी बताएंगे तो वो आपको नहीं मिल सकती। तो आप कैटलॉग को एक्सप्लोर करेंगे। कैटलॉग के ऊपर से आप उसको नंबर देखेंगे, उसका टाइटल देखेंगे, उसका ऑथर देखेंगे। उससे आप एक पर्ची के ऊपर लिखकर लाइब्रेरियन के पास चले जाएंगे, और लाइब्रेरियन आपको किताब को निकाल कर
لا دے گا. تو یہ کانسیپٹ اسی طرح ہی ہے کہ لسٹ آف بکس ان اے سینس، لسٹ آف بکس آپ کی لائبریری کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں معلومات. وہ اب آگے اس کی نا فارمز ہیں، یعنی کارڈ کیٹالوگ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ بک کیٹالوگ بھی ہوتا تھا، یعنی کتابی کیٹالوگ. اس میں کیا ہوتا تھا، وہ ایک نا کتاب کی شکل میں شائع ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر خوراکی کیٹالوگ آ گیا، پھر اس کے بعد کارڈ کیٹالوگ آ گیا. اب کارڈ کیٹالوگ کے بعد جو کیٹالوگ کی قسم آئی وہ آن لائن آ گیا، کیونکہ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جب جدت آئی، کمپیوٹر سے کام ہم نے لینا شروع کر دیا، لائبریریز میں جو ہے وہ آئی سی ٹیز کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی. تو پھر کمپیوٹر میں ہم نے انٹری کرنا شروع کر دی، جس کے لیے ہم لیٹسٹ جو اوپن سورس سافٹ ویئر ہے وہ ہے کوہا. ہم کوہا کا یوز کرتے ہیں. اس کے اندر ہم اپنی جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کی انفارمیشن کو ٹائپ کرتے ہیں. جب وہ لنکس بھی ہے، بالکل لنکس بھی، لیکن لنکس جو ہے وہ ایکسیس بیس ہے. لنکس جو ہے وہ مارک کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ لنکس کی مدد سے اپنی لائبریری کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ریکارڈس کو امپورٹ نہیں کر سکتے، کاپی کیٹالوگنگ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں کوہا میں اویلیبل ہیں. تو کوہا میں جب آپ انٹری کرتے ہیں نا، آپ 10 کتابیں، 20 30 40 ہزاروں میں جب کتابیں آپ کی ہو جاتی ہیں، تو آپ کے سنگل کلک کے اوپر آپ جب ایک سبجیکٹ لکھتے ہو، یعنی آپ ایک لائبریری کا کیٹالوگ سرچ کرو، یعنی آپ ایسا کرو کہ آپ نا پنجاب کا کیٹالوگ ہے، یونین کیٹالوگ پنجاب کا نا، ایک منٹ میں سرچ کر کے یونین کیٹالوگ. اگر آپ یونین کیٹالوگ کریں نا تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ پاسٹک کا میرے سامنے آیا یونین کیٹالوگ، میں آپ کو نا بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اچھا، وہ یونین کیٹالوگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا ورڈ لکھتے ہو، کوئی بھی چیز لکھتے ہو نا، تو آپ کے سامنے وہ سارے ریکارڈز آ جاتے ہیں. جب وہ سارے ریکارڈز آپ کے سامنے آئے تو وہ ایک لسٹ کی شکل میں ہی ہوں گے نا. جب وہ آپ کے سامنے ایک لسٹ کی شکل میں ہوں گے تو وہ کیا ہے، وہ ایک لسٹ آف بکس ہے، وہ لسٹ آف انفارمیشن سورسز ہیں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس لائبریری میں یہ والی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا، آپ نے یہ پوچھا ڈی اسپیس. تو ڈی اسپیس بیسکلی ڈیجیٹل لائبریری کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے جو ڈیجیٹل لائبریریز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل لائبریریز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر فل ٹیکسٹ ڈیجیٹائزڈ مٹیریل جو ہے اس کی آپ اس کے اندر کیٹالوگنگ کرتے ہیں. جی بالکل، لنکس جو ہے وہ بھی سافٹ ویئر ہے، یہ بیسک سافٹ ویئر ہے. جی، لائبریریز کے اندر نا ڈفرینٹ سیکشن ہوتے ہیں. ٹیکنیکل سیکشن جو ہوتا ہے نا لائبریری کا، جو ٹیکنیکل سیکشن ہوتا ہے وہ جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایکسیشننگ کر، ان کے آرڈرز دیتا ہے کہ جب وہ لائبریری میں کتاب آتی ہے پھر اس کی ایکسیشننگ کی جاتی ہے. ایکسیشننگ کیا ہوتا ہے کہ ایک رجسٹر کے اوپر اس کو مینشن کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کو ایک سلسلہ وار نمبر، یونیک نمبر اسائن کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹائٹل، آتھر، یہ وہ سارا کچھ رجسٹر کے اوپر لکھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکسیشن رجسٹر. اور اس کے بعد پھر اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، کیٹالوگنگ ہوتی ہے، اسٹیمپنگ ہوتی ہے، اسپائن لیبلنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ شیلفنگ کے لیے چلا جاتا ہے. تو کچھ لائبریریز جو ہیں ان کے جو کیٹلاگ ہوتے ہیں وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوتے ہیں، اور ان سے وہ یوزرز جو لائبریری سے دور ہوں وہ مکمل استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے لائبریری مواد سے مواد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے جو ان کے مخطوطات ہیں، جو پرانا مٹیریل ہے ان کے پاس، یعنی سینکڑوں میں ان کے پاس ہیں مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے، پرشین کے، گرمکھی کے، ہندی میں. تو انہوں نے ان تمام مخطوطات کا ایک کیٹلاگ تیار کیا ہوا تھا، پبلشڈ کیٹلاگ تھا وہ. یعنی وہ ایک کتابی، کیوں وہ پبلشڈ کیوں تھا
کیونکہ مخطوطات جو تھے وہ ان کے پاس بہت پرانے تھے، تو مخطوطات تو کہتے ہی پرانے مٹیریل کو جو ہاتھ سے لکھے گئے، تو ان میں کون سا اضافہ ہونا ہے؟ جب کسی چیز میں اضافہ نہیں ہونا تو انہوں نے اس کو پبلشڈ کروا لیا، جو اس کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ کون کون سا مخطوطات ہیں، کس کس زبان میں ہیں، کس کس ٹاپک میں ہیں۔ تو کچھ لائبریریز ہوتی ہیں کہ جو، اور وہ ریسرچرز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ریسرچرز جو ہیں وہ ایزیلی اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اسے خریدتے تھے لائبریری سے اور اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ اگر کوئی ایسا مٹیریل ان کو چاہیے تو وہ اس کیٹلاگ سے دیکھ کر اسے حاصل کر سکیں۔ تو ایک اچھا جو کیٹلاگ ہوتا ہے اس کی بہت سی خصوصیت ہو سکتی ہیں، جس میں اس کا لچک پذیر ہونا بھی ہے، یعنی کتب خانے میں جو کتابیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، کتابیں گم ہوتی رہتی ہیں، کتابیں چوری بھی ہوتی ہیں، تو کیٹلاگ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کانسٹنٹ ہو، یعنی ایک مرتبہ آپ نے بنا دیا تو بس بنا دیا، بلکہ اس میں ترمیم، اس میں یعنی آپ نے کوئی بھی چیز چینج کرنی ہے یا اس میں آپ نے کوئی اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، نیا مٹیریل آ رہا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کا کیٹلاگ ہے وہ اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس میں لچک ہو، تاکہ اس میں تازہ ترین معلومات کا اندراج خود طور پر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ کتابوں کی گمشدگی کی صورت میں بھی ایسی تمام کتابیں جو چوری ہو جائیں یا جو ٹیئر ہو، یعنی پھٹ جائیں، ٹیئر آف ہو جائیں، تو انہیں آپ ان کے جو کارڈ آپ نے لگائے ہوئے ہیں کیٹلاگ میں جو مینشن کیے، آپ وہاں سے اس کا اخراج بھی کر سکیں۔ کتابی کیٹلاگ لچکدار نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کارڈ کیٹلاگ آیا، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کیٹلاگ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ لچکدار ہے، جس کی وجہ سے تبدیلیوں اور اضافوں کو بڑی ہی آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے اور خارج کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو ایک سنگل کلک کے اوپر جو ہے وہ ایک ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ کیٹلاگ کا اور ISBN نمبر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیٹلاگ ایسا ہونا چاہیے جسے جو یوزرز ہیں وہ آسانی سے استعمال کر سکیں اور اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے مختلف جو دروازے ہوتے ہیں ان کے باہر ان کی رہنما، یعنی جو کیٹلاگ ہے اس سے کیسے استعمال کیا جائے اس کے بارے میں رہنمائی لکھی جاتی ہے کہ آپ نے کتابوں یہ کیٹلاگ کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو کیٹلاگ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو ہے نا وہ کفایت شعری کا پہلو بھی موجود ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کتب خانوں میں مختلف قسم اور مختلف انواع کے کیٹلاگ تیار کر دی جاتے ہیں، جس پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اس طرح جو یوزرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایجنسی ہوتی ہے کہ وہ کون سا کیٹلاگ جو ہے وہ یوز کریں، اور کیٹلاگ کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو جگہ کم گھیرے، جیسے اگر ہم دیکھیں تو جو کارڈ کیٹلاگ ہے اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے کبھی لائبریری کو وزٹ کیا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے بڑے باکسز ہوتے ہیں، جو بڑی لائبریریز ہوتی ہیں وہاں تو ایک پوری پوری دیوار کے ساتھ کیٹلاگ لگے ہوتے ہیں، کیٹلاگ باکس کیبنز ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈراز ہوتے ہیں، اور ڈراز کے اندر جو ہے الفابیٹیکلی کارڈز کو ارینج کیا گیا ہوتا ہے۔ تو کیٹالاگ، اچھا یہ تو ہم نے سارا پڑھا کیٹالاگ کیا ہوتا ہے، تو اب کیٹالاگنگ کیا ہوتی ہے نا، تو کتب خانے میں کیٹالاگ کی پریپریشن کے عمل کو کیٹالاگ سازی یا انگلش میں اگر ہم بات کریں تو کیٹالاگنگ کہا جاتا ہے، یعنی لائبریری کا وہ پروسیجر جو یوزرز کی علمی صلاحیت اور ضروریات کو سامنے رکھ کر کتب خانے کے مواد کے بارے میں ضروری معلومات، جس میں مصنف، ٹائٹل، ایڈیشن، پلیس آف پبلیکیشن وغیرہ شامل ہوں، فراہم کرتا ہے، اسے ہم کیٹالاگنگ کہتے ہیں۔ جی آپ کا اگر یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے پوچھیں۔
शेल्विंग जो होती है ना वो क्लासिफिकेशन वाइज होती है। शेल्विंग डीडीसी वाइज होती है, डीडीसी का नंबर देखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे मटेरियल कम होता है तो वहाँ पर उसको सब्जेक्ट वाइज भी अरेंज कर दिया जाता है। अरेंजमेंट जो होती है ना बुक्स की वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लाइब्रेरी जो है वो डिपेंड करती है। जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो आपको लोकेशन बताता है और कैटलॉग भी आपको लोकेशन बताता है, क्योंकि कैटलॉग जो कार्ड होते हैं, कार्ड कैटलॉग पर क्लासिफिकेशन नंबर मेंशन होते हैं। लाइब्रेरी की जो बुनियाद है वो 4 चीज़ों पर है। कैटलॉगिंग है, क्लासिफिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है और आईसीटीज है। ह्यूमन रिसोर्स होंगे तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो अच्छा जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ जो है वो लाइब्रेरी के लिए अहमियत का हामिल है। मैं कॉलेज में 2 बजे तक होता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा कॉलेज होता है। जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बोलें, पूछें। इसलिए तो क्या 6 मिनट रह गए, कोई क्वेश्चन है तो कर लो। ये वैसे अच्छा है कि एक ही घंटे का ना ये वर्कशॉप एक ही घंटे की होती है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तकरीबन हमारे जो कंटेंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अक्सर 2-2 घंटे की भी जो है वो मैंने देखा कि वो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें तो बस टाइम ही पास करना पड़ता है फिर, क्योंकि कंटेंट्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं और कोई भी बंदा जो है वो लगातार इतनी देर तक, क्योंकि जब आपकी फिजिकली क्लासेस होती थी ना, वर्कशॉप्स होती थी, वो ज़्यादा अच्छा था। क्या आप फेस टू फेस हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें ये आ सकता है आपको कि लाइब्रेरी कैटलॉग को डिफाइन करें और कौन सी कैटलॉग की कौन सी फॉर्म जो है आपकी पसंदीदा है उसके ऊपर बयान करें। तो जौन से भी पसंदीदा, यानी जौन से भी आपको याद होगी उस टाइम फॉर्म ऑफ कैटलॉग, वो आपकी पसंदीदा बन जाएगी। आप उसी के प्रोज एंड कॉन्स, उसी के बारे में आप उसके बेनिफिट्स और उसके जो चैलेंजेस हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कैटलॉगिंग के डिफरेंट जो हैं वो खसूसियात आ सकती हैं, इम्पोर्टेंस आ सकती है और बेसिक जो है आपको कार्ड आ सकते हैं कि कार्ड को बनाना कैसे है। कैटलॉग जो कार्ड है ना उन्हें कैसे बनाना है आपने, वो आ सकता है आपको कि आपको
टाइटल दिया जाएगा, टाइटल ऑथर किसी भी किताब का ना, टाइटल, ऑथर, ईयर, पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, अच्छा उसके अलावा ISBN नंबर, वॉल्यूम्स कितने हैं, उसकी पैमाइश कितनी है, यानी कितने सेंटीमीटर है, उसमें तस्वीर मौजूद है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो आपको कहा जाएगा कि इसका मेन कार्ड बनाएं, इसका ऑथर कार्ड बनाएं, इसका टाइटल कार्ड बनाएं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ना, अपने जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कैटलॉग जो कार्ड है वो कैसे बना जाता है। तो बेसिकली जो है इसी किस्म के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। यार इम्पोर्टेंट जो है वो तो तमाम चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ जो है वो उसको आपको नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, देखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आप अपना वो देखिए ना, नेक्स्ट आपका कौन सा है यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड्स। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉगिंग कोड्स। ठीक है, अभी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी ना, कैटलॉग की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, उसकी लाइब्रेरी में मकासद देखे कि वो किस काम आता है। तो अल्टीमेटली उसके मकासद में ही था कि जो यूज़र है वो आसानी से लाइब्रेरी मटेरियल को देख सकता है, जांच सकता है, पढ़ सकता है, अपने टॉपिक के बारे में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो जान सकता है। तो अब आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि लाइब्रेरी में कैटलॉग साजी जो है वो की कैसे जाती है। कोड्स यानी स्टैंडर्ड्स, रूल्स। तो कौन से वो रूल्स हैं, कौन सी वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम कैटलॉगिंग जो है, कैटलॉग कार्ड बनाते हैं या ऑनलाइन कैटलॉगिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।